نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ. بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تہلیل، بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تہلیل اللہ تعالیٰ کی ذات والا با برکات کی، جو مالک کی کل کائنات، جو خالق کی کل کائنات، جس کی مرضی سے، جس کے امر کن سے جو چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان معظم نشان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بس کن کہہ کر اس کو کر دیتا ہے، وہ بنا دیتا ہے. جو چیز مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو زبردست طاقت والا مالک مولا ہے، ہر چیز پہ جو قادر ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر درود شریف پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خود درود و سلام پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الام الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی جس میں شہادت کا ذکر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خیال تک نہ کرو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روزی کھاتے ہیں. فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان کو یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ ان کے بعد وہ جو ان سے آ کر دنیا میں رہ رہے ہیں شہید ہو کر، ان سے پھر مل جائیں گے، ملاقات کریں گے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ حزن نہ کوئی ملال ہے. تو دوستان محترم، آج کی میری گفتگو کا جو مقصود ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے بندے جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسی داستان رقم کی کہ سنتے ہوئے دل باغ باغ ایمان کے شجر کو جو منور، جو روشنی ملتی ہے، دل ایمان سے جو بھر جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے جو کمال دکھایا ہے، اللہ یہ کیا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے ایسا کمال دکھایا کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور جس نے کیسا کمال دکھایا ہے، اور جس نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور جس نے ایسی مشکل وقت میں فیصلہ کیا کہ جب بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے یہ کیا کمال کر دکھایا. تو میری مقصود جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ایسا ہی ایک صحابی ہے نبی رحمت شفیع امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، رشتہ دار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے. یعنی میری مراد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر بن العوام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور ان کو عشرہ مبشرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار فرمایا. ان کو خوشخبری سنائی حضرت زبیر بن العوام کو، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی مقدسہ ہیں. یہ وہ مقدس بیوی ہیں جس کی زندگی کو جب دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے جب صبر کو دیکھا جائے، ہمت اور استقلال کو دیکھا جائے، تھرو آؤٹ لائف ساری زندگی جو اس عورت نے، اللہ تعالیٰ کی اس پیاری بندی نے
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی حضرت صدیق اکبر کی اس بیٹی نے جو اپنی زندگی کے اندر جو تقوی، جو زہد، جو ورع اختیار کیا، جو ایمان کی روشن پونپلیں، روشنیاں آپ کے دم سے پھوٹی، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ مگر آپ کے بیٹے، آج ذکر ہو رہا ہے عبداللہ بن زبیر کا، بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بی بی ہیں جب نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر تشریف فرما تھے، تو بی بی روزانہ رات کے وقت جس غار ثور پر آج حاجیوں کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اب اپنے گھر سے کتنا دور، کتنی وادیاں عبور کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھی، کھانا لے کے جاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی بارگاہ میں، رات کو کھانا پہنچا کے، ایک رات کا سفر، ایک اتنا سفر، ایک پہاڑی پہ چڑھنا، پھر غار کے اندر اترنا، پھر ان کو کھانا دینا، پھر کھانا کھلانا، پھر واپس آنا۔ اللہ اللہ، یہ بی بی کا کمال تھا۔ اور آپ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن جب سامان باندھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو دینے لگی روانگی کے لیے، تو عرب کی عورتیں اپنی کمر کے اندر ایک دوپٹہ باندھتی تھی، اس کو ناطق کہا جاتا تھا، تو آپ نے اپنے اس دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے دو حصے بنا لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ذات النطاقین کا لقب عطا کیا اور آپ سے بہت خوش ہوتی تھی، تو یہ آپ کا لقب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے دیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جو ذکر سنا ہے نا، شہید کربلا کا، آج میں آپ کو شہید حرم کا واقعہ سناتا ہوں۔ شہید کربلا کا واقعہ آپ نے سنا، وہ اتنا کمال کا واقعہ ہے، ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے، مگر رافضیوں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے، اس کو تو پیش کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کے بغض کی وجہ سے جو صحابہ کی قربانیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ نہیں نکلے تھے، ارے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ واقعہ ہرا جس کے اندر مدینے کے صحابہ کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جب یزید کے جو سپاہی تھے، یزید کی جو فوج تھی، انہوں نے جا کر مدینے کے اندر کیا کیا عمل کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی ان صحابہ میں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ آپ نے آ کر یزید کی بیعت کرنے کے بجائے مکہ کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ مکہ میں آپ کی خلافت کے اعلان کے ساتھ پھر جو سلسلہ ظلم و تعییدی کا مسلمانوں کے ساتھ شروع ہوا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف حضرت امام حسین نے بیعت یزید کی نہیں کی تھی، بلکہ تمام مقتدر مقدس صحابہ جنہوں نے راستہ حریت اختیار کیا تھا، جنہوں نے خاموشی کے بجائے اس مشکل کے اندر سٹینڈ کیا تھا، کھڑے ہوئے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام روشن اور درخشاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی میں تھوڑی سی پیچھے آپ کو ہسٹری بتا دوں، یہ وہ پیارا صحابی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، تو جو صحابہ اور انصار تھے، مہاجرین و انصار دو یہ سلسلے کہلاتے تھے۔ جو صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے، اور جو مدینے کے مسلمان صحابہ تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً 1.5-2 سال کے قریب مسلمانوں کے ہاں جو ولادت ہوتی، یا تو وہ بچہ فوت ہو جاتا یا ولادتیں بہت کم ہوئی، اور تو وہاں کے یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہیں، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مقام قباء پر پہنچے تو وہاں ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ہاں، میری مقصود جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، یہ اس بچے کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ولادت ہوئی تو بی بی اسماء کا محبت اور شوق اور انداز اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا طریقہ دیکھے، انہیں اس بچے کا نام رکھنے کے بجائے اس کو اچانک اچھا خاصا سفر ہے مدینے سے قباء کا، تو اس نے اس بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھجوا دیا، اس کو تہنیک کی رسم آپ ادا کر
یعنی ان کو وہ جو کھلانے کی ہے، جو بچے کو گھٹی ڈالی جاتی ہے، جو پہلا اس کے منہ کے اندر چیز ڈالی جاتی ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک سے یہ کرنا چاہتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب لے کے گئے تو آقا علیہ السلام نے کھجور کو چبا کر جو پہلی غذا اس نو مولود کے منہ کے اندر گئی، میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لعاب مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس منہ سے وہ چبائی ہوئی کھجور تھی جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھا۔ تو بہرحال یہ میں نے پیچھے ایک آپ کی تھوڑی ہسٹری سنا دی۔ جب یہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اس بات کی تشہیر کرو۔ میں ولادت بتا رہا ہوں، میں یہ ولادت بتا رہا ہوں، یہ میلاد سمجھ میں عبداللہ بن زبیر کا بتا رہا ہوں جو صحابہ نے منایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کے کہ اس کو ان گھلیوں میں گھمایا جائے۔ صدیق اکبر صحابہ نے اتنا زور سے نعرہ لگایا، ہاں نعرہ لگایا ولادت پہ، میلاد پہ، ارے یہ عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہو رہی ہے، صدیق اکبر منا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ جو بھی میلاد پہ اعتراض کرتا ہے یا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر صحابہ اس کو لے کر ایک بعض روایت میں جلوس کی شکل میں، اور بعض میں یہ صدیق اکبر نے ایک گلی سے اس کو اٹھا کر اعلان کیا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر وہ بچہ ہے جن کا میلاد، جن کی ولادت، جن کا جلوس میلاد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پورے مدینے کے اندر منایا۔ جلوس بھی نکلا، نعرے بھی لگائے گئے، اعلان بھی کیا گیا، خوشی بھی کی گئی۔ تو یہ اگر کام ہی میلاد منانا، کسی کی ولادت کی خوشی منانا ہی جائز نہیں تھا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیوں حکم دیا؟ تو بہرحال یہ سمجھنے والے کے لیے تو اس کا جواب ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا ابو جہل کی طرح وہ تو مٹھی میں پتھر ڈال کے بھی کہتا ہے بتاؤ یہ کیا ہے، پتھر بھی بتا دیں تب بھی وہ پتھر دل نہیں مانتا۔ تو میرا مخاطب کوئی پتھر دل ہے نہیں، میرا مخاطب تو صاحب ایمان ہے۔ تو یہ ضمن باتیں میں نے آپ سے عرض کرتی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہے کہ جس کی ولادت کی خوشی میرے مصطفیٰ نے منائی، صدیق اکبر نے منائی، صحابہ نے منائی، جس کی ولادت کی خوشی پورے مدینے میں منائی گئی۔ اللہ یہ تو ان کے ولادت کا کمال ہے۔ یہ بچپن میں سی، یہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، یہ بہت ہی ذہین ترین بچہ تھا، یہ 2-3 سال کا تھا، کم بیش 4 سال کا، جب جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق والے دنوں میں یہ جنگ خندق کے بعض مقام پہ اس کی موجودگی ملتی ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ اتنا چھوٹا بچہ مناظر جنگ دیکھ رہا ہے، وہاں کے حالات دیکھ رہا ہے، اور اتنی کم عمر میں بہت سی آپ سے روایت، آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، جتنے لوگ صاحب مطالعہ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ صحابی محدث بھی کمال کا بنا، یہ صحابی فقیہ عالم، وہ عالم جو بہت بڑا دین کا علم کی ریسرچ رکھتا ہو، وہ فقیہ عالم ہوتا ہے۔ یہ اپنے دور کا، صحابہ کے دور کی عرض کر رہا ہوں، یہ صحابہ کے دور کا فقیہ عالم، اس کو تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ فقیہ عالم تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ایسا نوجوان، مقدس نوجوان، اس نے جو جنگیں کی، اللہ جس کی شان میں جنگ ہوئی، جو افریقہ میں جنگ ہوئی، افریقہ کے ایک بادشاہ نے ضمن بات آ رہی ہے کہ جو اس کی پہلے جنگ تھی 13 سال کی عمر میں، یہ جنگ کے اندر، جنگ یرموک کے اندر یہ 13 سال کی عمر میں حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ، باپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ وہ جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مد مقابل لاکھوں کی تعداد، اس جنگ میں یہ صحابی، یہ اس عمر میں بھی ایسا شجاعت والا بندہ تھا۔ یہ میں ان کی بہادری کی، ان کی جنگ کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیسا جنگجو تھا۔ پھر اس نے جب افریقہ میں حملہ کیا تو افریقہ کا جو بادشاہ تھا اس کی جس کی کم و بیش 1.5 یا 3 لاکھ فوج تھی مسلمانوں کی مد مقابل، تو ان کی 30 لاکھ فوج تھی یا کچھ فوج تھی۔ جب اس سے وہ لڑ رہے تھے تو اس نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے سربراہ کا، مسلمانوں کے جو جنگ کا سربراہ ہے، جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا میں اس کو بیٹی دوں گا۔ اب مسلمانوں کا سربراہ کو مسلمانوں کے مجاہدین نے کہا کہ تجھے تو تاک تاک کے وہ تیر ماریں گے، تو آپ اس طرح کریں، آپ خیمے سے باہر نکلے، ہم جنگ لڑیں گے۔ تو وہ خیمے میں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر پہنچے، آپ نے کہا آپ خیمے میں بیٹھے جنگ لوگ رہے، سربراہ آپ ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ بیٹھے ہیں،
آپ کو جنگ لڑنی چاہیے. اس نے کہا ایسے اعلان کیا ہے تو مجھے میرے جو مشورہ دینے والے ہیں جو ساتھیوں باہر نہیں نکلنے دے رہے. آپ نے کہا تو آپ بھی عقل استعمال کریں, آپ بھی اس طرح اعلان کر دیں. کہا کیا میں کیا اعلان کر دوں؟ کہا تو اعلان کر دے, صحابہ میں اعلان کر دے, جو اس بادشاہ کا سر لائے گا, اس فوج کو شکست دے گا, اس کی بیٹی کا نکاح میں اس مجاہد سے کر دوں گا. اللہ اللہ, یہ اعلان کرنا تھا تو ان کی چال انہیں پہ الٹی پڑ گئی. یہ ان کی فراست کا کمال تھا, یہ ان کی ذہانت کا کمال تھا. یہ ایسا ہوا. پھر جب یہ اعلان ہوا, پھر اس بادشاہ کا سر کٹا, وہ فوج ماری گئی, وہ لڑکی آئی. اس لڑکی کو اس مجاہد نے, جس نے اس کے باپ کو, حالانکہ آپ نے اس کے باپ کو قتل کیا, مگر آپ نے کہا میں لڑکی کے لیے قتل نہیں کیا تھا. یہ ان کا جذبہ دیکھیں, شہنشاہ کی بیٹی ہے, کہا میں نے اس کے لیے قتل نہیں کیا تھا, میں نے تو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو قتل کیا تھا, میں نے تو جہاد رب کی رضا کے لیے قتل کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نمال غنیمت کشور کشائی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ملتا ہے, یہ تقدیس ملتی ہے, یہ دل کی طہارت و تزکیہ ملتا ہے. ایسا کس کے ہاں ہوتا ہے؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں جس سے میرے اکثر بیان میں ہوتا ہے کہ ایک آیت میں دہراتا ہوں. کیوں دہراتا ہوں؟ کیونکہ یہ روشن مینار ہے ایمان کے, جن کی وجہ سے آج دلوں کے اندر ان کا ذکر کر کے ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے. کعبہ فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, جو قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جب قتل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہے, اللہ کا رزق کھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشخبری, جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے شہید تصور, اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے مولا, کیونکہ مسلمان جو خود کے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے مسلمان بھائی کے لیے. وہ کہتے ہیں مولا ہمیں جو مقام عطا فرما, اتنا بڑا مقام شہید کو, اتنا رتبہ, اتنے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مولا سارے مسلمانوں کو یہی دے دے. تو ان کو خوشخبری دی جاتی ہے جو تمہارے راستے پہ ابھی میدان جنگ میں کھڑے ہیں یا میدان جنگ میں آئیں گے, کہ تمہارے راستے پہ چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے بعد تمہارے آنے والوں کو بھی میں یہ مقام عطا فرماؤں گا, تمہارے ساتھ رکھوں. تو میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں, یہ ان لوگوں میں ہے جن کو ایمان کا نور اور مینارہ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو ایسا روشن کیا کہ اگر ان کی زندگی کی تاریخ کی کتاب کو اگر آب زر سے لکھا جائے, سونے کے پانی سے لکھا جائے, چاندی سے لکھی جائے, چاندی کی کتابوں میں لکھی جائے, خدا کی قسم ہے کائنات پوری کو تختی بنا کر اگر ان کی عظمت و شان میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں تو مجنون کی طرح وہ دیوانہ ہوں عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو بک کرتے ہیں اور مردودوں کی میں بات نہیں کر رہا, جن کی ڈیوٹی بک کرنے کی ان کی بات نہیں کر رہا. میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نواسہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر کے نواسے کی بات کرو. جیسے اس نے یزید کو نہیں مانا تھا اس نے بھی نہیں مانا تھا, جیسے اس نے سب کو داؤ پہ لگایا اس نے بھی سب کو داؤ پہ لگایا. تو میں آج یہ کر رہا تھا, یہ آگے واقعہ آتا ہے آپ کی شہادت کا, تو میں آپ کی یہ پہلے کے حالات بتا رہا ہوں. اس جنگ میں آپ نے کہا میں یہ میں نہیں لوں گا. یہ اور بات ہے کہ اس لڑکی نے کہا میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی, ایسا بہادر ایسا متقی. تو آپ کے تقوی کی بات, متقی کی بات ہے تو آپ کی تقوی کی بات آپ بتاؤ. علم آپ کا کمال کا تھا, آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث, آپ بہت بڑے قاری, اور لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر آپ ایسے خطیب تھے جب مکے کے اندر مسجد حرام بیت اللہ شریف کے اندر خطبہ دیتے تھے یا صحن بیت اللہ کے اندر خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز ایسی گونجدار تھی, آپ کی آواز ایسی مترنم اور ایسی مقدس اور ایسی بلند اور ایسا خطیبانہ آواز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر آپ کو خطابت کرنے کا فن آتا تھا, طریقہ آتا تھا, اللہ نے عطا کیا تھا. جب آپ بیان کرتے جیسے سپیکر والے ایکو کھولتے ہیں نا تو آواز لوٹ کے آتی ہے, گونج پیدا ہوتی ہے. آپ سپیکروں کا دور نہیں, آپ جیسے غلام کا کلام کر رہے ہوتے تھے تو لگتے تھے پہاڑ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مکے کی وادی ہے جس کے اکثر طرف سے پہاڑ ہیں, اور وادی وہ کہتے ہیں ہر طرف سے آواز ٹکرا کے آتی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب ٹکرا کے آتی تو لگتا تھا کہ پہاڑ آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ ایسی آپ کی بلند اہم آواز تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں. اللہ آپ کی جس صفت کو چھڑا دے, یہ میں نے علم کی بات کی, علم کی ایک اور بات ملتی ہے, بعض نے 100 لکھا ہے, بعض نے کہا یہ مبالغہ, لیکن 7 تو کنفرم ہے, 7 زبانوں پہ آپ کو عبور تھا. بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے 100 غلام تھے, مختلف علاقوں کے تھے, تو ان میں سے مختلف بولیاں بولتے تھے, ہر سے اسی کی زبان میں, اسی کے لہجے میں, اسی کے انداز میں, اسی کی مادری زبان میں بات کر لیتے تھے.
چلو ساتھ بھی مان لیں تو اس دور کی صاحب زبانیں کہ آپ ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، جو غلام تھے انہی کی لہجے، انہی کی مثالیں، انہی کی اصطلاحات، جیسے ان کی زبان ان کی مادری زبان. یہ اللہ نے آپ کو جو دماغ عطا فرمایا تھا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی، میں اس کی تمثیل پیش کر رہا ہوں. آگے میں نے آپ کی شمشیر زنی کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ کی جنگی انداز کی میں نے آپ کو، یہ جوانی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اینڈ ہے آپ کا بڑھاپے کا. آپ نے 72 سال کی عمر میں 71-72 سال کی عمر میں شہادت پائی، اس وقت آپ کی جنگ کا عالم آگے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ ایک بایو ڈیٹا پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا یہ پیارا مجاہد، یہ صاحب ایمان، جس کے دل کے اندر ایمان تھا، یہ صدیق اکبر کا نواسہ کس شان کا تھا، یہ بھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا کس شان کا تھا، عبداللہ بن زبیر، جس کو آقا علیہ السلام فرمایا یہ میرا حواری ہے. ہر نبی کہا کہ حواری ہوتا ہے، مگر زبیر بن عوام میرا حواری ہے. اللہ اللہ، تو اس کا بیٹا ہے، اس مقدس باپ کا بیٹا ہے. اس کی بھی کسی وقت موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضرت زبیر بن العوام کے کیا کیا خدمات ہیں، کیا تقویٰ، کیا طہارت، کیا آپ کی بہادری تھی. تو میں باہر اس کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ہوا پھر کیا، آپ کی عبادت کی بات کر لیتا ہوں تھوڑی، وہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں ایک لوگ ہوتے ہیں، آج کے لوگ ہیں، کسی کو اگر کچھ دیر عبادت کرنا آ جائے تو کہتا ہے بس عبادت ہی کافی ہے، باقی کام. تو یہ لوگ ایسے لڑتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں تو بس عبادت سے رات کو منا لوں گا. اب میں ان کی بات کرتا ہوں، توجہ کریں. انہوں نے اپنی راتوں کو 3 قسم کی راتیں بنایا ہوا، 3 قسم. ایک رات ساری قیام میں، ایک رات ساری رکوع میں، ساری رات رکوع، اور ایک رات ساری سجدہ. ارے بندہ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتا ہے، ہم جیسا جن کو عبادتوں کے اندر لذت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جن کو عبادت کے اندر جب معبود اپنا نظر آتا ہے یا معبود کے کوئی کرم کے نظارے نظر آتے ہیں، ان کو وقت کی پتہ نہیں چلتا. تھکنا غیر تھکنا کیا مطلب بنتا ہے؟ ارے ان کے لیے نہیں بنتا جو وہ دیکھتے ہیں، ہم کہاں دیکھتے ہیں. وہ والی نمازیں آج ہے نا جن نمازیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ نمازی ہیں جن کے سجدوں کا اثر ان کے چہرے کی روشنی پہ ظاہر ہوتا ہے، جن کے سجدے ان کے چہرے پہ روشنی بن کر چمکتے ہیں، جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آپ کی ایک رات پوری قیام کے اندر، اور ایک رات پوری رکوع کے اندر، ایک رات پوری سجدے کے اندر. اللہ اللہ، یہ عبداللہ بن زبیر کی اور مستند باتیں کر رہا ہوں آپ سے. یہ باتیں کیوں صحابہ کی نہیں بتائی جاتی؟ اس لیے کہ آج دور ایسا بن گیا ہے کہ ایک خاص طبقے نے زیادہ پیسے اور ویلیں دینی ہے، لوگ نے بکنے کے لیے صحابہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت سے محبت اگر نہیں ہے تو بندہ مردود ہو کے مرے گا. اگر وہ صحابہ جو جید صحابہ ہیں، جن کے ایمان راسخ ہے، راسخون فی العلم ہے، راسخون فی الجسم ہے، جو اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کرتے ہیں، سب کچھ لوٹا دیا، ان کے متعلق بغض رکھنے والا کتے کی موت مرے گا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ، ایک صحابی کہتے ہیں، ایک اور دوست ان کے مصائب کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے مہمان ہوا اور آپ نے نماز شروع کر دی، میں نے تلاوت شروع کر دی. اب وہ رکوع میں گئے، میں نے تلاوت شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ بقرہ پڑھی، اس سے اگلی سورت پڑھی، اس سے اگلی سورت پڑھی، اس سے 6.25 سپارے. وہ کہتا ہے میں پڑھ گیا، بندے کا رکوع ختم نہیں ہوا. ارے یہ کون سا رکوع تھا؟ یہ وہ رکوع تھا جس کے اندر اپنے رب سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے. یہ وہ رکوع تھا. ان کی نمازوں اور ہماری نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ارے جن کا تقویٰ طہارت پوری ہماری زندگی لگ جائے، ان کی ایک دن کے ایک رکوع کے برابر ہمارے دلوں کے اندر وہ تقویٰ طہارت نہیں، اور تولنے لگ جاتا ہے یہ صحابی یہ تھا، یہ صحابی یہ تھا، یہ صحابی یہ تھا. یہ گھوڑے اور کتے نہلانے والے فیصلہ کریں گے کہ صحابی کیا تھا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے امیجن کریں. آسان ہے تو کوئی کر کے دکھائے ایسا سجدہ، کوئی ایسا رکوع کر کے دکھائے، کوئی ایسا جہاد کر کے دکھائے. اگر ہے کسی کے پاس تو سامنے ہے. بات تو وہ کرے جس کے اندر ابیلٹی ہو، جس کے اندر کیپیسٹی ہو. اور آج کا وہ خبیث ترین بندہ جس کو قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، وہ صحابہ پہ لعن کام کرے، یا وہ بدبخت جس کو اگر چند آیات آ گئی ہیں وہ صرف نہ پڑھ لیے تو وہ پھر حضرت امام حسین کو باغی کہنا شروع کر دیتے. ایسے مردود لوگوں کو آپ کہیں یہ بھی دیندار ہے، اس کی خرابی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کو آپ کو کیوں دیندار لگتے ہیں؟ آپ کو کوئی دین کا عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے آپ کو دیندار لگے گے. کسی کی لمبی نماز دیکھ لے، لمبی قرات دیکھ لے، یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ ان کے اندر تمام ہستیوں کا احترام کتنا ہے، محبت کتنی ہے. اور آپ ایسے چپ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دین پڑھا ہی نہیں.
دین غیرت کا نام ہے. دین پڑھتے تو غیرت آتی, جب دین پڑھیں گے نہیں تو غیرت کہاں سے آئے گی؟ اور ویسے بھی تو یہ دور بے غیرتی کا دور ہے, ویسے بھی تو یہ دور ننگ کا دور ہے, ویسے تو بے حیائی کا دور ہے. وہ مائیں وہ تھی جن کے سر کے بال ظاہر کسی کے سامنے نہیں ہوتے. یہ تو وہ دور ہے جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ تو وہ دور ہے, یہ تو ننگ کا دور ہے, یہ تو بے حیائی کا دور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر وہ کون سا سجدہ تھا. میں آپ کو ایک بات ریئلائز کرانا چاہ رہا ہوں. سجدے میں گئے, ساری رات گزر گئی. ارے وہ بندہ ہے, ارے بندہ تو ہے مگر اللہ کا ولی ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, صحابی ہر جو ہے جس مقام پہ تھا وہ غوث کتب سب اور عاشق جان پریرے ہو, جس منزل تھی عشق پچا دے تا غوث نہ پاون پھیرے ہو. یہ ان کا عشق, یہ محبت. یا اچھا ایک بندہ اعتراض کر رہا تھا یہ عقل سے بات کیا کرو, عشق کیا ہوتا ہے. میں تمہیں سمجھاؤں, جب کسی کے مقام کو عقل والا باشعور اولو الالباب جب تولنے لگتا ہے, جب اس کا ذہن اچھا ذہن ہو, سلیم عقل سلیم ہو, جب کسی کو تولتا ہے, کسی کے بندے کے مقامات کو جب اپنے دماغ کے اندر وہ جج کرنا چاہتا ہے, دماغ اچھا ہو, کمینہ دماغ نہ ہو, کمینے دل والا نہ ہو, جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک رات میں پورا رکوع, ایک رات میں پورا سجدہ, قرآن سارا پڑھ دیا, اور یہ ایک دو رات نہیں زندگی گزر گئی بندے کی. میں 3 راتوں کی بات نہیں کر رہا, ساری زندگی کے اندر راتوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہوا, پوری زندگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں صرف 3 راتیں, ساری زندگی ایک رات 3 کیٹیگری میں زندگی کی ساری راتیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں جن کی سحر ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں. تو وہ کیا بات تھی جس کو سمجھنے کی بات ہے کہ ساریت سجدہ کیسے ہوتا تھا. ارے کوئی تو نور ایمان اندر جگمگاتا تھا, جس کی لذت, جس کی روشنی, جس کی محبت, جس کے اندر بندہ گم ہو جاتا. تو عشق کیا ہے؟ لوگ بعد اعتراض کرتے ہیں لفظ کہاں سے نکالے, یہ سمجھانے کے لیے نکالا ہے. جب کسی کی ذات سے, جب دماغ اس کی عظمت کو سمجھ لے, دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کے ساتھ خلوص انتہا کو پہنچ جاتا ہے, جس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے, جب کسی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے, کسی کا حسن دل میں بیٹھ جائے, کسی کی شان دل میں, کمال دل میں بیٹھ جائے, اور پھر دل کے اندر دماغ سلیم کے اندر اس کے ساتھ جو خلوص پیدا ہوتا ہے, وفا پیدا ہوتی ہے, اس کو عشق کہتا ہے. اور عشق کیا ہوتا ہے؟ اور یہ عشق میں اعتراض کرنے والے یہ کہتے کیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں خلوص ہوتا کیا. یہ خود فراڈی لوگ ہیں, ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا. تو بہرحال عقل سلیم ہوگا تو تب عشق ہوگا, ورنہ عشق کیسے ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے جو جس کو کسی چیز کو پرکھنے کی پاور ہی نہیں ہوتا, لیکن پرکھنے کے بعد ایک مقام آتا ہے, دماغ بول اٹھتا ہے, دماغ دل بن جاتا ہے, دل دماغ بن جاتا ہے, بول اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے اس کمال کی. ارے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں, کیا بات ہے اس کے رکوع کی, کیا بات ہے اس کے قیام کی, کیا بات ہے اس کی تلاوت کی. اچھا کہتے ہیں قاری ایسا تھا جب تلاوت کرتا تو پیچھے آگے کا جو مجمع, جو پیچھے مجمع ہوتا تھا, جو ارد گرد کے سامعین ہوتے تھے, ان پہ سکتہ طاری چھا جاتا. ایسا قاری تھا. جب خطاب کرتا, جب بیان کرتا تو لفظوں کا چناؤ وہ ہوتا تھا کہ اللہ 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 کرنے کو دل کرتا تھا. چہرے کو دیکھتے تو رب یاد آتا تھا. یہ ولی کی نشانی ہے. وہ صحابی بھی تھا اور مقام ولایت کے بہت بڑے درجے, قطب و غوث و ابدال کے درجے سے بھی بڑے درجے پہ تھا تقویٰ طہارت کے لحاظ سے. میں اس کا مقام جہاد بتا رہا ہوں تو وہ بھی کمال کا ہے. محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, عشق ہوگا اس سے کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کا سجود اور رکوع و قیام و کمال کا تھا, تو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب محبت حسن سے ہوتی ہے, حسن کا معنی خوبی, حسن کا معنی خوبی, خوبی کا معنی حسن, حسن کا ترجمہ خوبی ہوتا ہے. خوبیوں سے محبت ہوتی ہے. ایسی خوبیاں بتاؤں گی تو اہل ایمان ہوں, ایمان سے, ایمان والوں سے محبت تو ہوگی, اور مجھے اس سے محبت اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے. میں کسی اور کی بات کو کیا ریئلائز کروں؟ میں تو میرے آقا سے وفا کرنے والوں کا جو طریقہ ایمان کا تھا اس کو ریئلائز کر بھی رہا ہوں, کرا بھی رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آپ کا قیام اور رکوع و سجود تھا, اور آپ کی خطابت کمال کی تھی, آپ کا علم کمال کا تھا, اور آپ کا علم, آپ اپنے رشتہ داروں, دوست احباب, کیونکہ آپ کی عمر سے 12 سال آپ نے خلافت کا اعلان کیا رکھا. یزید سے لڑا, یزید کے بعد مروان سے لڑا, مروان کے بعد عبد الملک سے, اور عبد الملک نے حجاج بن یوسف جیسے غلیظ ترین کتے کو ان پہ چھوڑ دیا. وہ غلیظ ترین بندہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مقدس حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف کے 2 ظالم, ایک کاذب اور ایک ظالم ترین شخص ہوگا. اور جو کاذب تھا, جو جھوٹا تھا, مختار ثقفی, جس کو لوگ اپنا کچھ ہیرو بھی مانتے ہیں, اس بدبخت نے آخر میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا. وہ مارا گیا, وہ ذلیل ہو کے مرا. اور ٹھیک ہے قاتلان حسین کو اس نے مارا, مگر بعد میں اس نے اعلان کیا کر دیا,
وہ مردود مارا گیا. اور اس کے بعد یہ جو ظالم ترین تاریخ کے اندر بندہ آتا ہے، میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا کہ بنو ثقیف کے 2 بندے، ایک کاذب ہوگا ایک ظالم. اس ظالم نے ایسا کام کیا کہ کعبے پہ اس نے سیٹنگ کرا دی. کعبے کے اوپر اس نے اس وقت کی جو کہہ لیں بمباری سمجھ لیں، گولہ باری سمجھ لیں، چونکہ منجنیقوں کا لفظ تو ملتا ہے، پتھر پھینکنے والی مشینیں بنا لی تھی لوگوں نے، جس طریقے سے بنائی لکڑ کی تھی جو بھی تھی، جو جس طریقے سے بنائی تو بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے، آگ کے گولے پھینکے جاتے، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کی دیواریں ٹوٹی. یہ کب کیا ان لوگوں نے یہ کب کیا؟ جب لوگ حج پہ آئے تھے اور کعبے میں تو ابرہ کے لشکر بھی اللہ نے برباد کر دی. یہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی. اور کس وقت حملہ کیا؟ جب لوگ حج کے لیے آئے تھے، جب لوگ حج کے لیے آئے تو حج میں مشکل سے کرنا دیا، اس کو بیچارے کو حرم سے باہر نہ نکلنے دیا. اور پھر یہ ہوا کہ محاصرہ کر لیا گیا، آپ کا محاصرہ کیا گیا. اور محاصرے کے بعد باہر سے گندم اناج سب کچھ بند کر دیا گیا. اور جو آپ کے رفقا تھے ان کو لالچ دی گئی کہ جو اس کو چھوڑ دے گا انعام دیں گے اور ان کو پناہ دے گے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیں گے. تو کچھ لوگ اس طرح جانے لگے. کچھ جب انہوں نے مسلسل 7 ماہ کا ملتا ہے کہ محاصرہ کیا رکھا کعبے شریف کا، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کاذب اور ظالم کہا گیا ہے. ان کو کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مردود بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ جو اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے اس کے برپا کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 7 ماہ کا محاصرہ، آپ کو دوست آپ کے وہ جو آپ کے ساتھ جنگ لڑنے والے تھے وہ نڈھال ہو کے کچھ چلے گئے. کچھ لوگ یہ بھی اللہ کے بندے تھے جو آپ کے ساتھ رہے، جنہیں آپ کا ساتھ نہ چھوڑا. حتیٰ کہ پتا تھا کہ اب جس کو لوگ موت بولتے ہیں ان کے لیے تو شہادت تھی نا. اگر وہ اس کو موت سمجھتے، اگر مر جانے کو تباہی سمجھتے، تو جب یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہر صورت اب ہمیں مار دیا جائے گا، اور بندے مقابل ان کو آفر تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو بھی آفر تھی جو عہدہ چاہے گا دیں گے. تو یزید کی فیملی کا اگلا جو ممبر آیا ہے یہ عبد الملک، اس کو مان لے، عبد الملک کو مان لے، اللہ اس کو مان لے کہ یہ صحیح خلیفہ. آپ نے کہا ناجائز ہے. جس امام حسین نے کہا یزید ناجائز ہے، اس کے آگے والے ناجائز ہے. اور کتنے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے بعد میں مشورہ دی کہ آپ بھی مان جائیں، جیسے کہ امام حسین کو مشورہ دیا، آپ کو مشورہ دیا، آپ نے نہیں مانا. انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا، یہ ہوا. آپ نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے، یہ مردود لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، ان کو نہیں مانا. آپ نے نہیں مانا. اور پھر لڑائی ہوئی. ارے جس بندے کا 7 ماہ سے محاصرہ ہے اور یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، تو بیٹے بھی بھوک اور ننگ اور مسائل کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے میں مجبور ہو گئے، چلے گئے. ایک بیٹا تھا اس کا نام زبیر، آپ نے اپنے ابے کے نام پر رکھا تھا، اللہ مقدس صفحے کے نام پہ مقدس بیٹا. اس نے کہا بیٹا تو بھی چلا جا، تیرا قتل ہو جانا مجھے تیرا زندہ رہنے سے بہتر ہے. جیسے امام حسین نے کہا کہ میں دیا بولتا رہا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. آپ نے نہیں کہا کہ جو ساتھی جانا چاہتا ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں روکوں گا. لوگ چلے گئے، آپ نے کسی کو نہیں روکا. مگر ایک بیٹے نے کہا، سب بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک قابیل ایک حابیل. حابیل کیسا تھا، قابیل کیسا تھا، ذرا اس کو آپ جانتے ہیں. ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول ہو گیا، اس نے ہاتھ نہ اٹھایا. تو آپ نے کہا جاؤ. اب سب کے اندر جو ایمان کا معیار تھا مختلف تھا، صبر کا معیار مختلف تھا. یہ ہوتا ہے، صبر کا معیار میں یہ نہیں کہہ رہا جو چلے گئے وہ کافر ہو گئے، لیکن وہ ڈر گئے یا جو بھی ہوا. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ لوگ جا رہے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد، ادھر سے پتھر ہو رہے ہیں، ادھر سے آگ آ رہی ہے، کھانا بند ہو گیا ہے، باہر سے سب کچھ بند ہو گیا ہے، آنا جانا بند ہو گیا ہے. تو وہاں ایک بندہ اپنے چند اصحاب کے ساتھ لڑ رہا ہے. عمر کیا ہے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی، عمر اس وقت جو آپ کی عمر ہے، جب آپ کے ساتھ یہ جو جنگ ہو رہی ہے عبد الملک کی، حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو اس نے بھیجا، اس وقت آپ کی عمر ہے 72 سال. اکثر روایت میں 72 71 72 سال. ارے اس عمر میں تو ہم سے 50 55 کے قریب ہیں، ہم سے تو چھوٹی سی وہ چیز نہیں اٹھائی جاتی. چلو وہ عرب کے لوگ تھے، لیکن یہ عمر تو اس کی ہے بڑھاپے کی عمر ہے، کمزوری کی عمر ہے. اس عمر کی جنگ بتا رہا ہوں. یہ عمر کی یہ جنگ بہادری نہیں کہلاتی، خدا کی قسم یہ ایمان کی پاور تھی. ورنہ یہ جسم کی پاور تو ذہن تسلیم نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھوک ہے، ہر طرف سے پتہ ہے کہ روز اس کے دوست شہید ہو رہے ہیں.
اور ان کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی بجلی گرائی. حجاج بن یوسف کے کتنے فوجی مر گئے، مگر اس نے کہا کہ بھی یہ تو ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے جیسے پہلے زبان میں ہمارے اوپر بجلی پڑی تو اللہ نے ایسا ظالم کا الٹی اس نے تشریح کر دی. تو اس کی الٹی تشریح کی وجہ سے وہ لوگ لالچ میں کھڑے تھے، یہ اہل حماس تھے. اس میں ایک تعداد تھی جس وہ لے آیا تھا ادھر سے جو عیسائیوں میں تھے، جیسے مدینہ میں واقع ہرا کے اندر عیسائی تھے، باقی لوگ تھے. یہ مسلمانوں کے ساتھ آئے جنگ لڑنے کے لیے. ان کو تو اپنی قیصر اور کسرا کی جو بادشاہی ان کی ٹوٹی تھی، ان کے غصے سے مسلمان پہ نکالنے کے لیے تو یہ ظالم ان کو لے کے انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے پھر کیا کیا؟ کوئی جنگ ہو رہی چھوڑ گئے. ایک بیٹے نے کہا باپ ابا، اس نے کہا بیٹا تو چلا جا. کہا میں وہ بدبخت بیٹا نہیں بننا چاہتا جو مشکل وقت میں اپنے باپ کو چھوڑ جائے. اللہ تعالیٰ اس بیٹے پہ کرون سلام کرے، اللہ تعالیٰ سلام اس پہ رحمت دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا پھر کیا ہوا؟ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے آپ پر ایک بہت بڑی جب فوج بھیج دی. جب آپ کو لگا کہ اب تو وقت قریب ہے، اب تو مشکل بن گئی ہے، تو آپ کو لگا کہ بھئی اب کیا کیا جائے. جب آپ کے ساتھی جا رہے تھے، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ رہے تھے، تو آپ کے ساتھیوں کو چھوڑنے پر آپ نے جب آپ کو لگا کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی والدہ جو اس وقت 100 سال کی تھی، بی اسما کی، میں نے کہا تھا کہ استقامت کا وہ بھی پہاڑ ہے. یہ وہ بیٹیاں جو رات کے اندھیرے کو میرے آقا کو کھانا پہنچانا جاتی تھی. اس غار میں جس غار کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اس صحابی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دو کے ساتھ دوسرا تھا غار کے اندر، اس کو غم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس غار کے اندر یہ غیر صحابی ہے جس کو لفظ صحابی کے ساتھ اللہ نے پکارا ہے صدیق اکبر کے متعلق. یہ وہ بیٹی ہے جو اس غار کے اندر ان کو رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندر جو وہاں کھانا پہنچانا تھا. آج بھی جائے حاجی تو اس پہ چڑھنا مشکل ہے. تو یہ وہ بیٹی ہے. اب یہ 100 سال کی ہے. تب کی بات دیکھیں، اب کی بات دیکھیں. 100 سال کی بوڑھی ہے. 100 سال کی بوڑھی کا ایک بیٹا پہلے شہید ہو چکا ہے، مصعب بن زبیر، وہ شہید ہو چکا ہے. دوسرا بیٹا ہے اور یہ شیر جوان بیٹا ہے، متقی پرہیزگار. آپ اکثر روزے رکھتے تھے، اکثر راتیں کو جاگتے تھے، آپ صلہ رحمی بہت کرتے تھے، آپ سخی فیاض بہت تھے، سب کچھ لوٹا دینے والا بندہ تھا اللہ کی راہ پہ، اللہ کے بندوں پہ. تو یہ اللہ کا پیارا بندہ، اب اس کی جنگ ہو رہی ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اصل میں کہنے کو ایک بندہ ہے، مگر اس بات کو اس طرح سمجھے یہ لوگ مقام ولایت پہ تھے، یہ متقی پرہیزگاری اس مقام پہ تھے. میں ولی کی جنگ بتا رہا ہوں، یہ صحابی تو تھا. چونکہ اب یہ لفظ دوسرا ہے، میں ایک مقام سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقوی طہارت کس مقام پہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، جن کے میں زبان بن جاتا ہوں، مگر ان کا امتحان ہے. اس امتحان سے یہ پار ہوئے تو شہادت کا مقام ملا. تب بھی تو کہا فارغین مما آتاہم اللہ، تب بھی ان کو ملتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ جنگ ایک دن اپنی امی سے جب لگا کہ اب حالات بہت نازک ہیں، اب یہ لوگ ہمیں جو ہے نا پکڑ لیں گے، ہمیں شہید کر دیں گے، تو بوڑھی ماں ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ وہ بوڑھی ماں کے پاس، بوڑھی ماں کے پاس، اماں مجھے لگتا ہے کہ موت بڑی میٹھی چیز ہے. اب دیکھیں ماں سے بات کر رہے ہیں، بوڑھی ماں ہے، آنکھوں سے بی بی نابینا ہوگی. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ بی بی نابینا ہوگی. قربی حرم کے قریب کی کسی گھر میں ان کو آپ رہ رہی تھی، تو کہ بوڑھی ماں، ایک بیٹا سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. کہا اماں موت بڑی پیاری ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ بھی بعد میں آپ کا کیا بنے گا. آپ نے کہا بیٹا میں اپنے رب سے دعا مانگ چکی ہوں، یا تو مجھے تیری فتح سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، یا تیری شہادت ہو اور میں صبر کروں اور اللہ کے ہاں اجر پاؤں. یہ بھی مائیں تھی، بیٹے کو کہہ رہی ہے جا قتل ہو جا. اس نے کہا اماں قتل ہونے سے ڈر نہیں لگتا، موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر اس بات سے لگتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں، لاشوں کا مسئلہ کرتے ہیں، یہ میری پھر لاش کو لٹکا دیں گے، پھر میرے ناک کاٹ دیں گے، میرے کان کاٹ دیں گے، میری بے حرمتی کریں گے، اور تو بوڑھی ماں برداشت کیا کرے گی. اس نے بیٹا میری فکر چھوڑ، ایک بات یاد رکھ، بکرے کو صرف ذبح ہونے کا درد ہوتا ہے، کھال اترنے کا درد نہیں ہوتا، اس کی بوٹیاں ہونے کا درد نہیں ہوتا، اس کے اعضاء کو کاٹا جائے، اس کی ہڈیوں کا چورا کیا جائے، اس کو درد نہیں ہوتا، صرف ذبح ہونے کا درد ہوتا ہے. سمجھایا ماں نے کس طریقے سے کہ جب تو ذبح ہو گیا اگلا جو عمل کریں گے وہ ان کے منہ کا کالا ہے. پہلے بھی یہ منہ کالا ان کو کافی ہے، بعد میں بھی یہ کافی ہے. اللہ اللہ یہ ماں اس کو کہہ رہی ہے. اور اگلی بات اس ماں نے جو کہی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں آب زر سے لکھنا بھی کی اور بات ہے. میں کہتا ہوں جنت کا مائے معین ہو، مائے تسنیم ہو، جنت کی کوئی ایسی روشنائی ہو، میں سیاہی
بھی نہیں کہہ رہا، روشنائی ہو اور جنت کا کوئی ورق ہو، لکھنے والا فرشتہ ہو. میں یہ لفظ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں. آپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹا ایک بے غیرت کی طرح ایک بے غیرت کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ تو میدان جنگ کے اندر تیرا قیمہ کر دیا جائے، تجھے تلواروں کے ساتھ قیمہ کر دیا جائے. اسی بے غیرت کی بیعت کرنے سے، کسی کم ظرف کے آگے سر جھکانے سے بہتر ہے میدان کارزار کے اندر تیری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، وہ بہتر ہے. یہ غیرت مندوں کا شیوا ہوتا ہے. اللہ اللہ، یہ غیرت مندوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ وہ موت سے ڈر جائیں. یہ ماں کہہ رہی ہے، ارے 100 سال کی ماں ہے، ایک بیٹا بچا ہوا ہے، باقی تو شہید ہو چکے ہیں، ظالم ہر طرف گھرے ہوئے ہیں. آپ کہہ کیا رہی ہے؟ میں تیری شہادت پہ صبر کروں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں اجر پاؤں گی. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر کی تربیت بی بی اسما کو. چونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی نماز اس انداز کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں کہتے تھے میرے مصطفیٰ کی نماز کا خشوع خضوع دیکھنا تو عبداللہ بن زبیر کو دیکھو. یہ تو میں نے ان کو بتایا آپ کو لمبی کتنی پڑھتے ہیں. یہ کہا گیا جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو بعض پر چڑیاں اور پرندے آ کر آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. چڑیاں پرندے اوپر بیٹھنے ان کو لگتا ہے کوئی دیوار ہے، جب کھڑے ہوتے لگتا ہے سوکھی لکڑی کھڑی ہے. ایسی خشوع و خضوع والی نماز. اور جب وہ منجنیقوں سے پتھر پھینک رہے تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے ایک دن صحن کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر، تو پتھر یہاں تک لکھا آپ کی داڑھی کے قریب سے گزر رہے تھے، ارد گرد گزر رہے تھے، مگر آپ کی نماز کے اندر تھوڑی سی بھی جنبش نہ آئی. آپ کی قرات کے اندر جو مستی تھی، جو آپ کی قرات کے اندر جو وجد تھا، جو آپ کی قرات کے اندر محبت تھی، وہ ویسے برقرار تھی. یہ اللہ کا ایسا پیارا بندہ تھا. یہ اس بندے کو بھی ظالموں نے اس طرح شہید کیا. یہ جو سارے اللہ نے امتحان لیے، اس کو مقام عطا کریں، کیونکہ آپ کو حمام المسجد، مسجد کا کبوتر بھی کہا جاتا ہے. جب بھی دیکھو مسجد میں ملتا تھا جب امن کے حالات تھے. اور شہادت بھی ارے حرم میں ہو رہی ہے، شہادت بھی حرم میں ہو رہی ہے، کعبے کے شہر میں ہو رہی ہے. اور کسی نے آپ کو مشورہ دیا، یہ آپ کی بات کی بات میں پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، کعبے کے اندر چلے جائیں، ہم باہر لڑ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو ظالم کعبے پہ پتھر پھینک رہا ہے، اس کے لیے کعبے کا اندرونی حصہ یا بیرونی حصہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسا بے ایمان ہے، اس کو اندر باہر سے کوئی فرق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک لومڑی کی طرح اندر چھپ جاؤں، یہ شیروں کے، ایمان والوں کے، صاحب ایمان لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ مردوں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ غیرت مندوں کا شیوا نہیں ہوتا. آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ذرا ہاتھ ہوا رکھیں، ذرا کمپرومائز کر لیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ عبداللہ بن زبیر نے کمپرومائز کیا ہے، حضرت امام حسین نے کمپرومائز کیا ہے، حضرت علی اکبر نے کمپرومائز کیا ہے، بی بی اسما نے کمپرومائز کیا ہے. ارے کمپرومائز کرنا ہوتا تو امام حسین کا 6 ماہ کا ایسے تیر سے تو نہ ٹوٹ جاتا. یہ کمپرومائز کرتے کرتے ہر طرف ننگا ہو گیا پورا سسٹم. یہ کمپرومائز کرتے کرتے کہاں لے جانا چاہتے ہیں قوم کو. یہ پھر وہ مثالیں دے کے دنیا دار کمینے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ مثال کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. کرنے والے کر بھی گئے، وہ بھی مر گئے، یہ بھی چلے گئے، مگر ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات بھی بس اتنی کہہ کے دی اللہ ہی کرم کرے. ٹھیک ہے، تو اذن کا رستہ اختیار کرنے والے کی اپنی بات، لیکن یہ ہے مقام الفت، قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. اقبال نے ایسا نہیں کہا، یہ قتل گاہ الفت ہے، یہاں آ کر ذبح ہونا ہے. تو تھے چری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا. یہ ہے وہ بات. عاشق بنی عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑاں. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کے اندر اللہ کے یہ بندے مینار نور ثابت ہوئے. تو پھر بہرحال عرض کر رہا تھا کہ چند ساتھیوں کے ساتھ آپ جب پھر دوسری دفعہ ماں سے ملنے گئے، کہا کہ ماں آج مجھے لگتا ہے کہ میں واپس نہیں ہوں گا. اس نے کہا بیٹا میں تجھے رب کے راہ پہ سونپ دیتی ہوں. تو ایک نے کہا آپ کو، عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں. آپ نے کہا یا آپ کہیں سے کھسک جائیں، ہم ان سے لڑتے ہیں. لوگوں کی آپ کی عظمت، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی ذہانت، آپ کی علمیت. ارے آج جتنے بڑے سے بڑا تو مفتی سوچ سکتے ہو، ہونے تو اور کی بات ہے، تمہارے بھی ہمارے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں. جو سب سے بڑا تمہارا اہل علم و متقی و پرہیزگار ہو، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے علم کے سامنے زیرو ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے تقوی، طہارت اور علم کے سامنے، اس کے جہاد کے سامنے، اجتہاد کے سامنے زیرو ہے. زیرو. آپ کو لعنت دی گئی. ایک بندے نے اس کو کہا
جب یزید مر گیا اس نے کہا کہ بھئی وہ ان کا جو گورنر آیا تھا، وہ جو جس نے مدینے پہ حملہ کیا، اس نے کہاں سے بھیجا کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں، یہ سارے تیری بیعت کر لیں گے، تجھے خلیفہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو ہم سے صلح کر لے۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ کیا بات کہتا ہے، میں ظالم سے صلح کر لوں؟ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں تیرے متعلق کہ تو بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا صبر والا ہے، بڑا ذہین ہے۔ جس نے کہا غلط کہا، کیونکہ وہ کمینہ تھا، اس نے یہ لفظ کہے۔ اور لوگوں نے بعض جو سیاسی مدبر جن کو کہا جاتا ہے، ایمانی مدبر نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر اگر مان جاتا تو پھر تاریخ یہ نہ ہوتی وہ ہوتی۔ یہ تمہاری سوچ ہے، تاریخ اس سے بھی بدتر ہوتی۔ جب کوئی ریزسٹ نہ ہو نا کسی طوفان کو روکنے کے لیے تو طوفان اور زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں جو اس کو روک دیتے ہیں اور آگے والے گھر بھاگ جاتے ہیں اگر آپ سسٹم بچ جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ظالم تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یوم حرہ منایا، جنہوں نے مدینے کے لوگوں کی عورتوں کی عزت نیلام کی، مدینے کے صحابہ کو قتل عام کیا، مجھ سے صلح کی بات کرتے ہو، میں تم جیسوں سے صلح کروں۔ یہ وہ نقطہ تھا ایمان کی غیرت کا، یہ ہاتھ جنہوں نے کہا تھا کہ میں ایک شامی، ایک مدینے کے صحابی اور مسلمان کے بدلے میں 10 شامی ماروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں بدلہ لوں۔ وہ کیسے کسی سے صلح کر سکتا تھا؟ تو میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں۔ کسی نے کہا آپ چلے جائیں، آپ نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں وہ کمینہ معذاللہ جرنیل بن جاؤں، وہ بن جاؤں کہ جو اپنی قوم کو لڑائے، ان کو قتل کرے اور خود بھاگ جائے؟ ارے میں ایسا نہیں ہوں۔ تو ہم نے غلط سوچا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کی محبت عظمت سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ جیسا بندہ کائنات کو پھر کب دینا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے مالک کی بارگاہ میں قیمتی ہوں یا نہ ہوں، میں اس کی رضا پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گردن پہ اپنے جسم سے سارے نیزے برچیاں کھا کر، سارے زخم لگا کر، سارے زخموں سے لہولہان ہو کر، زخموں سے چور چور ہو کر، ذبح ہو کر اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا مالک اب جو تو مجھ سے راضی ہے، میری یہ جان تھی میں نے حاضر کر دی۔ اللہ یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ارے استقامت کا پہاڑ اگر تم نے کربلا میں دیکھا ہے تو تم نے حرم کے گرد بھی تو دیکھو نا، وہاں اس نے کیا کیا؟ ارے نواز مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ورنہ اہل بیت سے محبت نہیں تو بندہ صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ جو ان کے متعلق چھوٹی سی تحریف کرے گا، ان کی شان گھٹائے گا، برباد ہو جائے گا۔ مگر جو صحابہ کو چھوڑ دے گا رافضیوں کے کہنے پہ، رافضیوں کے ڈرامے بازیوں پہ، رافضیوں کے بغبغ کی وجہ سے، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا، جس کی زبان مصطفیٰ سے ذکر کیا، جس کی میلاد کے جلوس کو میرے مصطفیٰ نے شروع کرا دیا، جس کا میلاد کا جلوس مقدس و متقی ہستیوں نے منایا، ارے اس کی بات کر رہا ہوں۔ جس کی تقویٰ طہارت کی بات میں نے آپ کو بتائی، جن کی عبادت کی بات آپ کو میں نے بتائی، جن کے علم کی بات آپ کو میں نے بتائی، جس کے علم کی بات آپ کو میں نے بتائی، جس کے والد کی بات آپ کو میں نے بتائی، جس کی تربیت میں کہا جاتا تھا کہ اگر اس کی شکل و صورت اور انداز زندگی دیکھا جائے تو صدیق اکبر لگتے ہیں، اور اس کی نماز کو دیکھا جائے تو مصطفیٰ کی نماز جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارے یہ تشبیہات ہیں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے، یہ وہ استقامت کا پہاڑ ہے جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ پھر اگلے دن چند ساتھی 10 12 15 20 کے قریب ہی لگتا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد، انہوں نے مختلف جگہوں پہ درے ملے ہوئے تھے جو حرمین کے باب کہلاتے ہیں۔ تو آپ آئے ان دوستوں کے ساتھ، ایک آپ کا جھنڈے والا ہے، وہ ایک جگہ پھنس گیا ان کے لشکر کے اندر، ایک ہاتھ میں جھنڈا دوسرے سے لاٹا، وہ بھی ایمان کا کمال بندہ تھا۔ تو آپ ایک اکیلا بندہ 72 سال کا بندہ، اور یہ بات کہا جائے آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے۔ اب دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے آپ گئے اس گھیرے کو، ارے گھیرے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی جنگجو تھے، وہ پلے ہوئے تھے، ان کو ہر طرف کھانا مل رہا تھا، ہر طرف کی نعمتیں مل رہی تھی، یہ بھوک سے نڈھال لوگ تھے، مگر ایمان سے یہ باکمال تھے۔ ان کو گیا اس کے مجمع کو انہوں نے تہ دیکھ کیا اور اپنے بندے کو چھڑا کے لے آیا۔ پھر یہ ہوا کہ نماز کا ٹائم، اس حالت میں بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، بندے نے جماعت شروع کرا دی، نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے سکون سے نماز پڑھی، پھر انہیں آپ کے جھنڈے والے پہ حملہ کر دیا اور اس حالت میں اس کے جھنڈے والے کو شہید کر دیا۔ آپ نے جا کے اپنا جھنڈا اٹھایا چند ساتھیوں کے ساتھ، ایک حمص کے لوگ، یعنی شام کا ایک علاقہ ہے جن کے متعلق تاریخ میں بڑا ذکر آتا ہے، وہ بڑے ظالم اور بڑے خونخوار اور بڑے مطلب وہ فتنہ ساز لوگ تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اہل حمص پہ حملہ کیا، ان کو گاجر مولی کی طرح، ارے یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جب یہ میں لفظ پڑھتا ہوں، جب میں یہ سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ ہمارے جوان بھی مسلمان ہیں، کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا اس کو ایمان کہا جاتا ہے؟ کیا اس کو اسلام کہا جاتا ہے؟ جو ہر روز راستے ڈھونڈتے ہیں، میں ادھر بھاگ جاؤں۔ جس قوم کی نسل کو 5 وقت کی نماز کا شعور نہ ہو، ان کے سامنے آپ رکھیں صحابہ کے فیصلے، ان کے سامنے رکھیں اہل بیت کے فیصلے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی اولاد والے ہیں، ہماری اولاد ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہاں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ جن کا سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ تلاوت صحیح، نہ کبھی سچ بولنا آتا ہے، نہ زندگی کو گزارنے کا کوئی مسلمانوں کا طریقہ آتا ہے، درندوں کی طرح صبح شام کھایا اور بس سو گیا۔ تو میں عرض کر یہ رہا تھا کہ پھر آپ نے وہ نماز پڑھی۔ ارے وہ کیسی نماز؟ اس ہر طرف پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آگ کی بارش ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اور نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر نماز سے اٹھا اور پھر حملہ کیا، چند ساتھی کی طرح جدھر جاتا تھا کشتے کے کشتے لگا دیا، صفے کے صفے الٹے جاتا، کسی کے میمنے میں گیا تھا اس کو برباد کر دیا، میسرے میں گیا تھا اس کو برباد کر دیا، قلب فوج میں گیا وہاں سے نکل آیا اکیلا بندہ، ان سے تلوار، تفنگ، تیر، سارے نیزے استعمال کرنے کے باوجود جسم زخموں سے چور چور ہے، مگر بندے کی حریت کے اندر، ہمت کے اندر کہیں کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھا؟ ارے یہ ایمان کا وہ نور ہے جو جسم سے بھی، عمل سے بھی اور دل کے اندر اتنا مضبوط تھا کہ سارے پہاڑ مصیبت کے مل کر اس بندے کے جذبے کو کم نہیں کر رہے تھے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھا سکوں، مگر آپ کوشش تو کریں، اس نظارے کو تو سامنے رکھیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں وہ منظر آپ کے سامنے رکھوں، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، آگ آ رہی ہے، دشمن خون کا درندے کی طرح کھڑا ہے۔ اس وقت بندے کے پائے اسبات میں خوف نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ لڑتے 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 ایک طرف سے کچھ نہ بنا، مسلسل پتھر برسا رہے، مسلسل ایک پتھر، بڑا سا پتھر آ کے آپ کے سر میں سامنے ماتھے پہ لگا۔ اس وقت آپ نے اشعار پڑھے جن کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اشعار کیا تھے؟ آپ نے فرمایا میں اہل عرب کا وہ غیرت مند سپوت ہوں، وہ میں غیرت مند بیٹا ہوں، ہمارا خون ہمارے پاؤں کے سامنے والے حصے پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہم سینے پہ کھاتے ہیں پتھر، سینے پہ تیر و تفنگ کھاتے ہیں، ماتھے پہ پتھر کھاتے ہیں، ہم اپنی پشت پہ پتھر نہیں کھاتے، سر کے پچھلے حصے پہ پتھر نہیں کھاتے، جدھر پتھر آتے ہیں ہم سینہ حاضر کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے رب کے مالک کا شکر ہے کہ مجھے سرخرو رکھا، میرا خون میرے پاؤں کے سامنے والے حصے پہ پڑا ہے، میری پچھلی سائڈ پہ ایڑیوں پہ بھی نہیں پڑا۔ ارے دیکھیں یہ اس عالم میں اس بندے کی غیرت اور حمیت دیکھیں، اس بندے کا یہ جو کمپرومائز کا ڈھونگ رچانے والے، ذرا ان سے پوچھو کہ اس وقت اس فکر کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ایمان اور غیرت بولتی ہے، جب ایمان اور غیرت ہوتی ہے بولتی ہے، جن کی سو گئی ہے، جنہوں نے بیچ دیا ہے، جو کمپرومائز کر چکے ہیں، ان کو کیا سمجھانا، ان کو کیا سمجھانا، ان کو کیا دکھانا؟ پھر یہی ہر دور میں یہ بات کہ حضور آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ ارے کس کے لیے ٹھنڈے ہو جائیں؟ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں کہہ دے کم ضرب کی ہر بات گوارا کر لیں، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں۔ ارے زندگی قیمتی بنتی تو تب ہے کہ جس کے نام کی زندگی ہے اس کے راہ پہ لگا۔ اللہ کے بندے نے ایسا کیا، اللہ کے بندے نے ایسا کیا۔ انہوں نے پھر حملہ کر دیا، حملہ جب کر دیا آپ کو تو ہر طرف تیر بھی آ رہے ہیں، اور ایک نے اسی وقت آپ کو بڑی کم ظرفی کی باتیں، آپ کی والدہ کے نام کا کہا، او ابن ذات النطاقین، آپ نے کہا بدبخت ذرا قریب آ۔ اسی وقت نیچے گرے ہوئے آپ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلائی، اس کے دونوں پاؤں کاٹ کے رکھ دیا، آدھی ٹانگیں کاٹ کے، اس کے گاجر کے سر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، گرا اور مر گیا مردود کتے کی موت۔ یہ اللہ کا بندہ جاتے جاتے اپنی غیرت دکھا دیا۔ پھر وہ آئے بہرحال درندے آپ کو پڑ گئے جیسے امام حسین کے ساتھ ہوا۔ میں کمپیریزن کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی تربیت صرف اہل بیت کے ساتھ اتنی کمال کی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کی تربیت صحابہ کے ساتھ بھی کمال کی تھی۔ اگر تم لوگ کہو گے کہ اہل بیت تو کامیاب ہوئے، صحابہ کامیاب نہ ہوئے، تو میرے مصطفیٰ کی تربیت پہ پھر اثر پڑتا ہے، میرے مصطفیٰ کے تبلیغ پہ پھر فرق پڑتا ہے۔ میں پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو امت عطا فرمائی، اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی اکثریت بعض بدبختوں کے نزدیک کے مطابق اگر صحابہ کی اکثریت ہی غلط تھی تو پھر تبلیغ کرنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر یہ امت خیرہ امت کیسے بن گئی؟ پھر سب سے بہترین کیسے بن گئی؟ وہی سب سے بہترین تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی، ایمان کو دلوں کے اندر بسایا، جن کی جا بجا قرآن کے اندر رب نے تصدیق فرمائی، جن کی خاطر فرشتے اتر کے آتے تھے، اور جن کی تقوی طہارت کی مثالیں کائنات کے اندر لکھنے والے، کتاب لکھنے والے غیرت مندوں نے جب لکھنے لگے تو ہاتھ کانپے، دل کانپے، ہونٹ کانپے، آنکھوں سے برسات شروع ہوگی کہ یہ کیسے اللہ کے پیارے بندے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں آپ کا سر کاٹا، اور یہ جو مزراب رحمت حتیم کے اندر کعبے کے ساتھ، یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، لوگ ان کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں،
ان پہ بھی لعنت ان پہ بھی لعنت. انہوں نے کیا کیا؟ وہ وہاں لٹکا دیا اور آپ کے جسم کو مقام ہجوم پر وہاں آپ کے جسم کو لٹکا دیا، دفن نہیں ہونے دیا. مگر ان کو لگا کے لٹکانے کے بعد بے حرمتی ہوگی. خدا کی قسم لاش سے خوشبو اٹھی اور کئی دن لٹکے رہے. اور پھر حجاج بن یوسف نے ان کی ماں نے کہا، اس کی ماں نے کہا بادشاہ میرے بیٹے کی لاش تو مجھے دے. اس نے نہیں دوں گا. اس نے اس کو لٹکا دیا. کچھ دنوں کے بعد آپ وہاں سے گزری، دیکھا ایک 100 سال کی ماں بیٹے کی لاش کی طرف آ رہی ہے. لوگوں نے راہبری کی، ادھر سے گزری، ان کو خوشبو آئی کیونکہ آنکھیں تو دے چکی تھی. کہا مجھے عبداللہ کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ، یہ خوشبو جنت والوں کو جنت والوں کی خوشبو آتی ہے. لٹکے ہوئے ہیں یہ دار پہ، پہنچے ہوئے جنت میں. فرحین بما آتاہم اللہ، یہ آیت سمجھا رہی ہے جن کے جسموں سے خوشبو ٹپک رہی ہے. بی بی نے کہا، قریب سے گزری، کہا عجیب خطیب ہے، ہر کوئی ممبر سے اتر آیا ہے، یہ ابھی نہیں اترا، اس کا ابھی نعرہ مستانہ جاری ہے، یہ ابھی اپنے جسم کے ساتھ خاموش جسم بھی ایک خطابت کر رہا ہے کہ رب کے راستے پہ کہ مستانے دیوانے عشاق کس طرح ہوتے ہیں. اور یہ بھی فکرہ یہ بھی ملتا ہے. بعض نے کہا کہ ہر سوار اترا ہے، میرا سوار ابھی نہیں اترا. اللہ اللہ. تو وہ ایک دن حجاج بن یوسف نے وہ قریب کھڑا تھا، اس نے بکبک کی، اس نے کہا میں نے تیرے بیٹے کو برباد کر دیا. میں نے ایک ملحد کو، معاذ اللہ، یہ اس کو ملحد کہہ رہا ہے جو خود بدترین بندہ ہے، کہا کہ میں نے ایک ملحد کو برباد کر دیا. اس نے کہا ظالم تو نے کیا برباد کیا؟ تو نے اس کی زندگی کے ایام کو برباد کیا، اس نے تیری آخرت کو برباد کر دیا. یہ اصل حقیقت ہے. جس کی آخرت برباد ہو گئی دنیا کی عیاشی کو کیا کرے گا؟ کہا تیری آخرت برباد کر دیا ہے اس نے. تو نے اس کی زندگی اگر برباد کر دی، تیری آخرت برباد کر دی. باقی تو کہتا ہے میرا بیٹا ملحد نہیں تھی، یہ میرا بیٹا تو وہ ہے جس کی راتیں گزر جاتی تھی عبادات میں، روزوں میں دن گزر جاتے تھے، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، فیاض تھا، سخاوت کرنے والا تھا، جو کچھ ہوتا اپنے اللہ کے راہ میں لٹا دینے والا میرا بیٹا تھا. یہ دنیا گواہ ہے، تیرے کہنے سے کیا فرق پڑا؟ دم دبا کے بھاگا وہاں سے. پھر ایک دن کہا کہ جاؤ اس بڑھیا کو پکڑ کے لے آؤ. اس کا قاصد پہنچا، اس کے فوجی پہنچے. اس نے کہا کہ بڑھیا، اللہ اللہ، یہ بی بی اسما کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بدبخت میرے نبی کے پیارے صحابہ کی بیٹی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یزید نے یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جو 700 800 یا کتنے ہزاروں کی تعداد مدینے کی بیٹیوں کے ساتھ جو کیا، یہ تو تاریخ کی متعدد کتابوں میں ہے. کیا وہ ان کا درد کسی کو نہیں ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ راضی ناراض ہو جائیں گے، بھلے ناراض ہو جائیں، ہمیں کسی بدبخت سے کیا مطلب. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے قربانی دین کے خاطر دی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کا ترازو بیلنس میں رہے. ایک کو مانو دوسرے کو چھوڑ دو، اللہ ناراض ہو جائے گا کہ میری راہ میں مقدس سجن نے قربانی دی، تو کون ہے ان کے متعلق یہ تانا تشریح کرنے میں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ایمان کے راستے میں قربانی دی، صحابہ یا اہل بیت، سب کو سلام ہو، سب کی عزت عظمت ہو، سب کی محبت. تو پھر اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ بھی تجھے حجاج بن یوسف بلا رہا ہے. وہ کہا انہوں نے اس نے اس بدبخت سے کہو مجھے تو اس سے کیا ملنا، مجھے تو اس سے کیا کام، میرا بیٹا شہید، دنیا سب، مجھے تو اس سے کیا کام. اس نے پھر کہا اس کو کہو کہ آ جائے ورنہ میں تیرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میں فوجی بھیجوں گا، وہ لے آئیں گے. وہ آئے 100 سال کی بوڑھی جس کا سب کچھ دنیا نے لوٹ لیا، شہید ہو گئے، لاشیں لٹکی ہوئی ہیں. 100 سال کی بوڑھی کی استقامت کے الفاظ سنو، یہ ایمان بول رہا ہے. سراپا ایمان کا نام بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. سراپا ایمان کے مینار کی روشنی کا نام صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کا نام ہے. بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب وہ گئے انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حجاج وہ فیضی بھیجوں گا جو تجھے چٹیا سے پکڑ کے لے جائیں گے، گھسیٹ کے لے جائیں گے. آپ نے کہا جاؤ اس بدبخت سے کہو اب وہی بھیجے جو مجھے چٹیا سے پکڑ سکے، آئے گھسیٹے مجھے، میں رب کے راہ میں یہ سب رستے سب مشکلات برداشت کرنا چاہتا ہوں. ارے کون اس کے بازو پڑے تھے، کس کا سہارا تھا؟ میرے رب کی رضا کا سہارا تھا. میرا مالک جو تو چاہتا ہے، جو کچھ کائنات کے اندر تو چاہتا ہے، تیری بندی اپنا اولاد سب کچھ یہ دے چکی، اب اس بوڑھے جسم کو بھی جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ارے ایسے ایمان والوں کے متعلق کوئی آج کا کمینہ بات کرے جس کی نہ روزی حلال کی ہے نہ شکل حلال کی ہے، پتہ رتبہ بھی حلال کا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ کرے گا صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق. کوئی باغی صحابہ کو اہل بیت کو کہہ دے اور کوئی صحابہ پہ لعن طعن کرنا شروع کر دے. ان بدبختوں کے متعلق میں
کہہ رہا ہوں. اچھا آپ کو جب علم نہیں ہوگا، جب آپ اپنے علماء سے، اہل سنت علماء کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ٹائم نہیں نکالیں گے، جو ملے گا آپ کو اسی بدبخت کی بات سنیں گے تو اپنا ایمان برباد کریں گے. ان کا تو برباد ہو چکا ہے. یہ تو فرقے باز ہیں. آپ فرقے باز نہیں ہیں. فرقے باز وہ ہے جو صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے، یا اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے. نبی کی عظمت کا منکر ہو یا اللہ کی عظمت کا منکر ہو. یہ ہم تو سب کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام عزت و عظمتیں مانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمتیں مانتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمتیں مانتے ہیں، اہل بیت کی عزت و عظمتیں مانتے ہیں. یہ مکمل ہے، ہم جماعت ہیں. یہ سب فرقے ہیں. فرقے لا تفرقوا. اللہ فرمائے فرقے نہ بنو. یہ فرقے یہ تو جہنم میں جائیں گے اگر اسی طرح یہ ان کا عمل رہا. تو آج کی اس کمیونٹی کے دور میں یہ فیصلہ کریں گے بھی صحابہ ایسے تھے اور اہل بیت ایسے تھے. اور جس بندے کی میں نے یہ تمہیں ہسٹری سنائی، اس کے علاوہ اس کی کسی کے بعد ہسٹری ہے. اگر ان کو ابو جہل کی طرح اعتراض کرتا، وہ میرے مصطفیٰ کو مجنون کہتا تھا، کیا ٹھیک ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتا تھا، کیا ٹھیک ہے؟ میرے مصطفیٰ کو شاعر کہتا، کیا ٹھیک ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو طائف کے ظالم تھے وہ کہتے اچھا تو ملا ہے نبوت کے لیے. یہ ان بدبختوں کے فکرے آج یہ کس کے لیے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کو کہنے. اور کیا وہ ٹھیک تھے؟ معاذ اللہ وہ مردود تھے. اور جو صحابہ میرے مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھے، میرے مصطفیٰ کے سکھائے ہوئے تھے، جو بدر و حنین کے وہ گوہر نایاب ہیں، جن کی محبت اور جن کی مودت اور جن کی مدد کے لیے گردوں سے فرشتے رب تعالیٰ نے بھیجے. جبریل آ گئے اور انہی کے لباس میں آ گئے، انہی جیسے انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے. ارے میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ان کی زندگی کا اختتام، ظاہری اختتام دیکھ فرحین بما آتاہم اللہ. یہ وہ ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی زندگی عطا فرمائی. وہ شہید ہیں، اور شہیدوں میں پھر اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. پھر تقوی طہارت میں کمال ہے، علم میں کمال ہے. اس وقت کیا نہیں 1400 سالہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے جن کو علماء کہا جاتا ہے، خدا کی قسم ان کے علم کے سامنے جو بڑے بڑے ہیں ان کا علم بھی کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ وہ اللہ کا بندہ اگر اس کا عالم کہیں، اگر وہ علم ہی بچا لیتا، میں لوگوں سے پڑھاتا رہوں گا، ارے اس نے تو سب کچھ دے دیا. قرات بچا لیتا، تلاوت میں بس بچے پڑھاتا رہوں گا. ارے نہیں، اس نے قرات کے اندر اپنے رب سے جو وعدہ کیا، وہ وعدہ کہ جو اللہ نے فرمایا میری امانت پہاڑوں پہ گئی، زمین پہ گئی، آسمان پہ گئی، معذرت کی وحمل الانسان، انسان نے اٹھا لی. ارے اس اللہ تعالیٰ کی عطا کردی محبت کی اس وہ جو نعمت تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ کا امانت تھی، اس کا بار امانت کا حق ادا کیا. یہ وہ لوگ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں کو فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ وہ ابن آدم ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے آدم کی کچھ چیزیں جو تم نے دیکھی، یعنی تم نے سوچی، وہ تم سوچتے رہے، مگر میں آدم کے اندر جو جوہر وفا بھی رکھا ہے، جب وفاداروں کی وفا دیکھو گے تو مالا اعلیٰ کے فرشتے روئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کی زندگی کی. یہ میں نے ایک سمری ٹائپ آپ کو ایک بات سنا دی. میرا ذہن ہے کہ اس سلسلے کے ساتھ اگر آپ جڑے رہے تو میں کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کی گفتگو ہو، یعنی پوری ان کے متعلق جو پوری تاریخ کے اندر بات. یہ میں نے ایک سمری پیش کی کہ اللہ کے پیارے بندے، یہ نواسہ ہے صدیق اکبر کا، یہ نواسہ ہے صدیق اکبر کا، یہ بیٹا ہے صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کا. یہ وہ ہے جس کی کنیت اما عائشہ صدیقہ استعمال کرتی تھی. ام عبداللہ، یہ اما عائشہ صدیقہ نے ان کو پالا تھا. میرے آقا سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ، ہر عورت کوئی کسی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، میں کس کی کنیت رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا تو عبداللہ کے نام. میرے مصطفیٰ جس کو لعاب دے، میرے مصطفیٰ جس کو تہنیک کرے، میرے مصطفیٰ جس کو دعا دے، میرے مصطفیٰ جس کی تربیت فرمائے، اما عائشہ صدیقہ جس کی تربیت فرمائے. چونکہ رافضیوں نے ان کے خلاف بک بک شروع کی ہے، اور آپ کو بھی اگر کوئی لگے اتنے مینار نور کے ایمان، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی باتیں، ریاضتیں سب ختم. یہ آج کے دور کے شرابیوں کی وجہ سے، شرابیں پی کے جو ممبر پہ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ان بدبختوں کی وجہ سے جن کے نطقوں کا بھی پتہ نہیں ہے. تو میں بہرحال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا اہل بیت سے کمال کی محبت کرے، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی عبادات، ان کا ذکر، ان کے معاملات، ان کا اسوہ حسنہ پڑھیں، صحابہ کا اسوہ حسنہ پڑھیں، اور ترازو کو کسی کی وجہ سے نہ ادھر ادھر ہونے دیں. یہ ترازو محبت ایمان کا ترازو ہے. صحابہ سے کمال محبت کرے، میرے مصطفیٰ سے کمال محبت کرے، اور اہل بیت سے کمال محبت کرے، ان کی عظمت و شان بیان کرے، صحابہ کی عظمت و شان بیان کرے.
تو آج بہرحال جمعہ المبارک کا یہ مقدس کل دن ہوگا، جمعہ کی رات ہے، تو میں آج ایک جگہ عرس پہ گیا تھا، تو وہاں واپسی میں نے یہ ذہن بنایا کہ آج حضرت عبداللہ بن زبیر پہ ہی گفتگو کی جائے۔ کچھ دنوں سے میرے ذہن میں تھا خاکہ سا، تو میں نے آپ کے سامنے بھی وہ خاکہ پیش کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں اس بندے کی آپ کو ڈیٹیل دوں گا۔ اگر کوئی بزدلی اپنی دور کرنا چاہتا ہے نا، میں کہتا ہوں اس بیان کو آگے پھیلائیں۔ میں کہتا ہوں آپ عبداللہ بن زبیر کی ہسٹری، آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ جہاں سے بھی اس کو سرچ کرنا چاہیں گے کتابیں بھی ملتی ہیں، بیانات بھی ملتے ہیں۔ جب ڈیٹیل اس کی جانتے جائیں گے نا، اس بندے آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، تو جب اس کی ڈیٹیل جانتے جائیں گے تفصیل کے ساتھ، مختلف کتب سیر کے اندر اس کی تفصیل ہے، تو یہ بہت بڑا محدث، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا قاری، بہت بڑا امام، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا شہید، بہت بڑا استقامت کا پہاڑ، بہت بڑا خلیفہ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کیوں نہیں نکلے، ارے صحابہ نکلے، صحابہ کی تو قربانیاں اتنی تعداد میں ہیں، اتنی تعداد میں ہیں، مگر وہ بیان ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے ان بدبختوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے مسلمانوں کو برباد۔ اور ہماری کمزوری کیا ہے؟ جب ہم نے علم تاریخ کا رکھنا ہی نہیں ہے، جب ہم نے مطالعہ کرنا ہی نہیں ہے، جو بھی جو اعتراض کرے ہم اچھا یہ بات ہو سکتی ہے، ارے کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں سوچتا کتنی مقدس ہستی کے متعلق کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے، تو جو ہے اس کے تیرے پاس جواب نہیں ہے، کوئی خدا را کوئی مطالعہ کر، کسی عالم سے تعلق رکھ۔ کوئی آج کے دور میں دن رات بری بری ویڈیو دیکھنے کے بجائے کچھ علماء کی ویڈیو دیکھ لے، علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہر طرف منہ مارے گا تو یہ جو دوسرے کھڑے ہیں چنجیلے، یہ خراب کر دیں گے، یہ تباہ کر دیں گے۔ یہ عجیب و غریب جو مخلوق آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، مگر ایمان بچانے کے لیے جو قدیم علماء حق آ رہے ہیں، جو اہل بیت کو بھی عزت سے مانتے ہیں، صحابہ کو بھی عزت سے مانتے ہیں، اور تمام صحابہ کو عزت سے مانتے ہیں۔ میں یزید لعنتی کی بات نہیں کر رہا، کوئی اس کو اگر ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ اپنی موت مرے۔ تو جو صحابہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت کی بات کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بیویوں کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور اولیاء کی عظمت کی عزت کی بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر روز تقسیم ہو گئے اس لیے کہ فلاں کی فلاں وجہ کو چھوڑو، اپنا علم دین حاصل کرو، اور پیچھے مقدس اور صحیح عقیدے والے عالم سے رابطہ رکھو، اور اس ویڈیو کو آگے جتنا ممکن ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلاؤ، اور اس کو زیادہ فالوئنگ کرو، تاکہ سبسکرائب کرو، تاکہ میں آئندہ اگر اس قسم کی میں اگر اپنی خون ریزی، اپنی عرق ریزی کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، تلاش کرتا ہوں تاریخ کے اندر، یہ سمری ہوتا ہے کتنے کتابوں کتنی محنت کے مطالعے کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے۔ میں کوئی ایسے نہیں ویڈیو بنا رہا کہ کہیں سے پکڑی اور کہیں سے اور دو چیزیں میں، یہ بڑا محنت طلب کام ہے، اس سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میرے زندگی کے آخری ایام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان مقدس ہستیوں کا میراثی بن کے ہی مر جاؤں۔ میرے پاس تو اعمال نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس تو نہ وہ تقویٰ نہ طہارت کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو بد اعمالیوں کے پہاڑ بڑے بڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان مقدس ہستیوں سے مجھے محبت ہے، ان کا ذکر تو کم از کم محبت سے کر رہا ہوں، جذبہ تو ان کے لیے ہے، خلوص تو ان کے لیے، وہ نیت میرا رب جانتا ہے، ان کے لیے واقعی خلوص ہے، ویسے بڑا پیار محبت ہے، خلوص ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسنین کریمین اور شہداء کربلا سے محبت ہے، صحابہ کے تمام مقدس ہستیوں سے محبت ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہ عرض کروں کہ ان سے محبت بھی کریں، مطالعہ بھی کریں، اور اس طرح کہ اگر آپ زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے تو اسی سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو چلا سکیں اور مسلمانوں تک یہ پیغام حق پہنچا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بچائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔